انسان بننا آسان نہیں ہے عزیزان محترم، واقعاً انسان بننا، یعنی یہ خود انسان جانتا ہے اس کے اندر کیا حالت ہے، لیکن اگنور کرتا ہے اپنے آپ کو، توجہ نہیں دیتا، کیونکہ مادے میں، کاموں میں، زندگی میں اتنا پھنسا ہوا ہے، اپنی طرف توجہ ہی نہیں دیتا، اور جب توجہ نہیں دیتا تو وہ بھول جاتا ہے کہ اندر سے کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں بعض اوقات بڑا اچھا آدمی ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک، لیکن ذرا سے کوئی بات کریں تو کیسا پھٹتا ہے، تو وہ اصل میں اندر سے وہ ایسے ہی ہوتا ہے، اندر قابو نہیں کر پاتا۔ باہر بہت اچھا ہے، سلام کرتا ہے، پیار سے ملتا ہے، لیکن شاید اپنی زوجہ کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اس کا رویہ بہتر، اپنے ماں باپ کے ساتھ بے احترامی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ کیوں؟ اندر سے وہ صحیح نہیں۔ تو ہم اس حالت میں کیسے اپنے امام تک پہنچیں گے کہ جب ہم اپنی اندر کی طرف متوجہ نہیں ہیں؟ پروردگار جو ہے، جہاں میں نے کل آپ کو خدمت میں عرض کی کہ حدود الہی جو ہیں، حدود الہی کو جب کوئی پامال کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ خدا سے جنگ کر رہا ہے، خدا کے مقابلے میں آیا ہے۔ سورہ مجادلہ میں جہاں اس معاہدے کو، اس حدود کو ڈیفائن کیا گیا ہے، وہاں پر جو ہے وہ اگلی آیات جو ہیں وہ ایک نجوہ کی طرف، ایک سرگوشی کی طرف بات کر رہی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہہ رہا ہے کہ اگر جو دشمن نجوہ کرتا ہے، اگر یہ 3 لوگ ہیں تو چوتھا اس میں پروردگار ہے، اگر یہ 5 لوگ ہیں تو چھٹا اس میں پروردگار ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص خدا کے مقابلے میں بیٹھا ہوا یہ جو نجوہ کرتا ہے، یہ جو سرگوشیاں کرتا ہے، یہ جو پلاننگ کرتا ہے، چاہے وہ اسلام کو تباہی کی ہو، چاہے وہ فرقہ واریت کی ہو، چاہے وہ کسی طریقے سے اسلام کے حدود کے مخالف ہو، یہ جو آپس میں پلاننگ کر رہے ہیں یہ سمجھ نہیں رہے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو تم پلاننگ کر رہے ہو، تمہارے درمیان میں بھی سن رہا ہوں تمہاری پلاننگ۔ تو آپ گھبرائیں نہیں، آج کل کے دور کے اندر دشمن پلاننگ کر رہا ہے بیٹھا ہوا، فرقے واریت کر رہا ہے، خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں سن رہا ہوں ساری پلاننگوں کو، اور اپنے لوگوں کو بصیرت، اس لیے آپ دیکھیں نا کہ جو با بصیرت ہے شخص، جو عالم با بصیرت ہے، وہ کیوں دور اندیشی کی باتیں کر رہا ہے؟ وہ کیسے دشمن کی باتوں کو پہچان لیتا ہے؟ وہ کیسے کہہ دیتا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، کچھ بھی کر لینا ہے، کبھی دوست نہیں ہو سکتا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جو نجوہ کرتا ہے اللہ اپنے ولی کو بتا دیتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، ظاہر ہے ہم قرآن سے ظاہر ہے ہم دور ہیں اتنے زیادہ، ہمیں قرآن سمجھ میں اس طرح نہیں آتا۔ یہ نجوہ، یہ سرگوشیاں عالم میں ہیں، اور اس نجوے کا اصل گوشی کا دشمن کی اصل ہدف کیا ہے؟ وہ کیا پلاننگ کرتا ہے، کیا گفتگو کر رہا ہے؟ اس کے 3 ہدف قرآن بیان کرتا ہے۔ پہلا کہ یہ گناہ کی طرف متوجہ کرے، کس طرح ایک شخص سے گناہ کرایا جائے، کس طرح اس کی خلوت میں گناہ کرایا جائے، کس طرح اس سے واجبات ترک کیے جائیں۔ یہ وہ یہی سرگوشی کرتا ہے آپس میں بیٹھے۔ دوسری چیز وہ دشمنی پہ لے کر آتا ہے، کس سے؟ خدا اور رسول کے مقابلے میں۔ جب آپ سے واجب ترک کرائے گا، جب آپ سے گناہ کرائے گا، اور ایک گناہ تو یہ فردی ہے، دوسرا گناہ اجتماعی ہے، یعنی کوئی ایسا گناہ کرائے، کوئی ایسا کرائے جس سے اجتماع میں مشکلات پیدا ہوں، اس اجتماع کے اندر، سوسائٹی کے اندر مشکلات پیدا ہوں، تو یقیناً پھر آپ خدا اور رسول کے مقابلے میں کھڑے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، چیزوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ ساری سرگوشیاں جو تھیں یہ صرف وہ زمانے میں نہیں، ابھی بھی دشمن مختلف جگہوں پہ بیٹھا ہوا سرگوشیاں کر رہا ہے کہ کس طرح اسلام کو نقصان دینا ہے، کس طرح مسلمانوں کے آپس میں تفرقے، کس طرح ان کو آپس میں لڑوانا ہے، کس طرح یہ سب جو آج کل آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ سب ظاہر ہو رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کہ کس طرح ان کو اس قابل کریں کہ یہ اپنے امام کو پہچان ہی نہ پائیں، یہ اس کا سب سے بڑا نجوہ ہے اس ٹائم۔